رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، بخشش کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عنایتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے گھروں کے اور دلوں کے دروازوں پر دستک دینے کے انتہائی قریب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنی کثرت کے ساتھ میں اور آپ شکر ادا کر سکیں، سجدہ شکر بجا لا سکیں، اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توفیق سے مجھے اور آپ کو اس مہینے کے بالکل قریب کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے بس کی بات ہوتی وہ اپنی چاہت کے ساتھ رمضان حاصل کر لیتا، مبارک مہینہ حاصل کر لیتا، تو یقیناً آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو اہل ایمان گزشتہ رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں قبروں میں جا چکے ہیں۔ اپنی چاہت پر اگر فیصلہ ہوتا تو میرے اور آپ کے ساتھ وہ بھی اس رمضان کو پا لیتے، لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مقررہ وقت پر اپنے پاس بلا لیا اور مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ ایک اور رمضان اپنی تمام تر برکات کے ساتھ آپ کے دلوں پر، آپ کے دروازوں پر دستک دینے پہنچ رہا ہے، آ رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارے گھر اور کیا ہمارے دل اس قابل ہیں کہ ہم ان کے دروازوں کو رمضان کے لیے کھول دیں اور رمضان اپنی ساری برکتیں ہمارے گھروں میں اور دلوں میں انڈیل دے۔ یہ جائزہ لینا ہے، چیک کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی طرف نظر کرنی ہے کہ جس دل میں اللہ کی برکات و انوارات اس ماہ مبارک کے ساتھ ہی آنا شروع ہونی ہے، اس دل کے برتن کا کیا حال ہے؟ وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ہے، وہ ستھرا ہے، وہ مزکہ ہے، وہ اجلا ہے، اور وہ واقعی اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر آ کر سما جائے۔ اللہ کی ذات کی یہ شان ہے نا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات انسان ساری زندگی سوچتا رہے، سوچتا رہے، سوچتا رہے، اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ سے ماورا ماورا ماورا،
لیکن دوسری شان اللہ کی یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو مومن کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مومن کے دل کے اندر اس کا معبود ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے پہ آئے تو دل میں آ جائے، اور اگر اس کی بلندیوں کو دیکھیں تو سمجھ سے ہی ماورا۔ روزے کے بارے میں جو آیت ہم اکثر تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر فرض کیا گیا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے کبھی ہم اس نقطے پہ اٹک کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تم کا لفظ میرے اور آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ روزہ تم پر فرض کیا۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھیں، اردو میں تم کی جگہ بعض دفعہ احتراماً آپ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں تم چلے جاؤ، کیونکہ آپ چلے جائیں، آپ بھی استعمال ہوتا ہے، تم بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کو یہ کہیں کہ آپ بازار چلے جائیں، تم بازار چلے جاؤ، تم مسجد میں چلے جاؤ، اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے صرف پاؤں جو چلتے ہیں وہ مسجد میں جائیں گے، جو پاؤں چلتے ہیں وہ بازار میں جائیں گے، یا ایڑی سے لے کے چوٹی تک اس کا سارا بدن بازار میں جائے گا یا مسجد میں جائے گا؟ تجربہ تو یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ بازار میں یا تم چلے جاؤ مسجد میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے وجود کے ساتھ آپ بازار میں چلے جائیں، یا پورے وجود کے ساتھ آپ مسجد میں چلے جائیں۔ لیکن جب روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہا جائے تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو سوچ کہاں جاتی ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا روزے میں صرف میرے اور آپ کے معدے اور منہ کا حصہ ہے؟ منہ سے کچھ کھانا نہیں، معدے میں کچھ جانا نہیں، بس یہی مطلب ہے؟ اگر یہی مطلب ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ تم میں میرے پیر بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس تم میں سارا کچھ موجود ہے۔ تو پھر میرا اور آپ کا روزہ معدے اور منہ تک محدود کیوں رہے؟